رات کے 2 بجے کھلا رہنے والا یہ میڈیکل اسٹور بظاہر تو ایک عام دکان لگتا ہے، مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے ایسی دوائیاں ملتی ہیں جو انسان کی زندگی ہی بدل دیتی ہے۔ پچھلے 2 ملازم اچانک پراسرار حالت میں مر گئے، اور ان کے مرنے کے بعد جو نیا لڑکا یہاں کام پر آیا، اس نے جو دیکھا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے اندرونی شہر میں یہ دکان آج بھی موجود ہے، اور لوگ اب بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ رات کے کسی پہر اس کے قریب کھڑے ہوں تو آپ کو سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ سرگوشیاں دوائی مانگنے والوں کی، جنہیں کبھی کوئی واپس آتے نہیں دیکھتا۔ اور ہاں، یہ کہانی اکیلے مت سنیے گا۔ اگر سننے جا رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم، شاید وہ سرگوشیاں آپ تک بھی پہنچ جائیں۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں واقع یہ میڈیکل اسٹور دن میں تو بس ایک عام سی شاپ لگتا تھا، مگر رات کے وقت ایک بالکل الگ حقیقت سامنے آتی تھی۔ نیا ملازم آصف 22 سالہ نوجوان محلے کا رہائشی تھا۔ اس نے یہ نوکری پچھلے ملازم کی اچانک موت کے بعد حاصل کی۔ اس کی سوچ تھی کہ یہ صرف ایک عام سی شاپ ہے اور رات کے اوقات میں صرف کچھ دکاندار حضرات کے لیے کھلا رہتا ہے، لیکن پہلی رات ہی اسے عجیب باتیں محسوس ہوئی۔ جب وہ اسٹور کے اندر میڈیسنز چیک کر رہا تھا، اچانک فریج کے پاس سے ہلکی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ اسٹور کے پیچھے والی الماری کی کھڑکی خود بخود کھل گئی، مگر باہر ہوا کا کوئی تیز جھونکا نہیں تھا۔ دوائیوں کی وہ شیلف جسے ہر روز آصف چیک کرتا، اس رات اچانک کسی نے چھوا ہو، جیسے کسی نے ہاتھ مارا ہو، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پہلی بار آصف نے محلے کے کچھ بزرگوں سے پوچھا کہ یہاں کچھ عجیب ہوا ہے، تو انہوں نے کہا، بیٹا تم نے صحیح وقت چنا ہے یہاں کام کرنے کے لیے۔ رات کے دوپہر یہ دکان زندہ ہو جاتی ہے، اور جو لوگ خاص دوائی لیتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ آصف نے یہ بات مذاق میں لیا، لیکن جیسے جیسے رات آگے بڑھی وہ محسوس کرنے لگا کہ یہ محض کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سب سے پہلے ایک خالی بوتل خود بخود گری، پھر اسٹور کے اندر روشنی ایک دم ٹمٹما گئی۔ آصف نے دل کی دھڑکن تیز محسوس کی، اور اس لمحے اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو، اور پھر پہلی سرگوشی سنائی دی، آصف آصف دوائی لے جاؤ۔ یہ آواز اتنی ہلکی تھی کہ آصف کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے سنی یا نہیں، مگر جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، اسٹور خالی تھا اور وہ خود ہی وہاں موجود تھا۔ آصف کی دوسری رات اسٹور میں گزرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کے وقت دکان کی خاموشی میں جو آوازیں آتی تھیں وہ اب صرف ایک بار نہیں بلکہ مسلسل تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ بعض اوقات اسٹور کے بیرونی دروازے کے پاس کھڑے لوگ دوائی لینے آتے، مگر جب آصف ان کے پاس پہنچتا تو وہ غائب ہو چکے ہوتے۔ پہلے وہ سمجھتا کہ شاید وہ محلے کی کسی اور دکان کی طرف چلے گئے، مگر پھر یہ عجیب بات ہوئی کہ بعض دن وہاں سے جانے والے لوگ واپس نہیں آتے تھے۔ مقامی دکاندار جو کئی دہائیوں سے اسی محلے میں تھے، انہوں نے آصف کو بتایا کہ یہاں سے جو خاص دوا ملتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ ہم نے کئی بار پولیس کو بتایا، مگر انہوں نے کبھی کچھ نہیں پایا یہاں۔ ایک رات آصف نے دیکھا کہ اسٹور کے پیچھے والی الماری کے پاس ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جو دوائی مانگ رہی تھی۔ آصف نے سوال کیا کہ آپ کو کس دوائی کی ضرورت ہے؟ بوڑھی عورت نے سرگوشی کی تقریباً آہستہ سی آواز میں کہ مجھے گولی نمبر 47 چاہیے۔ آصف نے پوچھا کہ یہ کون سی ٹیبلٹ ہے، مگر عورت کی شکل دھندلی ہو گئی اور اگلے لمحے وہ غائب ہو گئی، جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ یہ واقعہ آصف کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اسٹور میں ہونے والی یہ عجیب چیزیں محض اتفاق انسان کی امیجینیشن نہیں ہیں۔ اس دوران آصف نے دکان کے پچھلے کمرے میں کچھ پرانے ریکارڈز دیکھے۔ پہلے 2 ملازمین کی اچانک موت کی رپورٹس، مقامی لوگوں کے بیانات جو غائب ہونے والے افراد کے بارے میں تھے، کچھ تحریری نوٹس جن میں صرف یہ لکھا تھا کہ ٹیبلٹ نمبر 47 واپس آنے والا کوئی نہیں۔ یہ سب دیکھ کر آصف کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ اتنا عام نہیں بلکہ اسٹور کی تاریخ میں ایک پراسرار سلسلہ چل رہا ہے۔ آصف نے مقامی پولیس سے بھی رابطہ کیا، لیکن پولیس کے مطابق کسی نے کبھی اسٹور کے اندر کچھ غیر قانونی نہیں پایا۔
یہ بات آصف کو مزید پریشان کرنے لگی۔ اسٹور کے اندر رات کے وقت ہونے والی سرگوشیاں اب بھی مسلسل آ رہی تھیں۔ آصف لے جاؤ لے جاؤ۔ آصف کی زندگی اس کے پہلے دن سے بدل چکی تھی۔ اسٹور میں رات کے وقت ہونے والی سرگوشیاں، غائب ہونے والے افراد اور پراسرار اشارے اب اس کے روزمرہ کا حصہ بن چکے تھے، مگر اب وہ پچھلے ریکارڈز اور مقامی لوگوں کے بیانات کو جوڑنے لگا تاکہ سمجھ سکے کہ یہ ٹیبلٹ نمبر 47 حقیقت میں ہے کیا۔ پچھلے 2 ملازمین کی موتیں، مقامی لوگوں کی گمشدگی اور اسٹور کے اندر رات کے وقت ہونے والے عجیب مظاہر سب ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ٹیبلٹ نمبر 47۔ ایک رات آصف نے اسٹور کے مالک سے براہ راست پوچھنے کی ہمت کی، یہ ٹیبلٹ نمبر 47 کیا ہے؟ مالک نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، یہ گولی زندگی بدل دیتی ہے، لیکن قیمت بہت بھاری ہے۔ جو لوگ یہ لیتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ اسٹور کے پچھلے کمرے میں ان کی معلومات محفوظ ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ حقیقی ہے۔ آصف کو لگا جیسے زمین تلے سے آواز آ رہی ہو۔ اس نے پچھلے کمرے میں قدم رکھا اور پرانے ریکارڈز دیکھے۔ ہر وہ شخص جو گولی نمبر 47 لیتا اگلے دن محلے سے غائب ہو جاتا۔ کچھ لوگوں نے پولیس میں رپورٹ کرانے کی کوشش کی، مگر اسٹور کی قانونی حیثیت اور مالک کی اچانک موونگ کی وجہ سے کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے بیانات میں مشترکہ تھا کہ گولی لینے والے آخر کار کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ آصف نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ محض انسانی عقل سے سمجھنا ناممکن ہے۔ رات کے وقت اسٹور میں دوبارہ سرگوشیاں سنائی دی۔ آصف لے جاؤ، مت رکو، گولی نمبر 47۔ اس لمحے آصف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو سب کے سامنے لائے گا، مگر اس کے لیے اپنی حفاظت کے انتظامات ضروری تھے۔ اس نے مقامی صحافیوں سے رابطہ کیا اور اسٹور کے ریکارڈز کی تصاویر بھیجیں تاکہ یہ حقیقت سب کے سامنے آئے۔ پھر وہ آخری رات جب آصف نے گولی کے اصل اثرات کو جاننے کی کوشش کی، وہ سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ اسٹور کی لائٹس اچانک چلی گئی، سرگوشیاں بہت قریب سے آتی اور محسوس ہوئی۔ آصف کے پیچھے ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا اور پھر سب کچھ رک گیا۔ اسٹور بالکل خاموش، خالی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آصف غائب نہیں ہوا، مگر وہ اسٹور کے قریب کم ہی نظر آتا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ رات کے وقت وہاں جا کر 47 نمبر ٹیبلٹ کے راز کی تحقیقات کرتا ہے اور کبھی کبھار سرگوشیاں سنائی دیتے ہیں۔ ٹیبلٹ نمبر 47 اب بھی موجود ہے، انتظار کر رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ رات کے 2 پہر اس اسٹور کے قریب کھڑے ہوں تو آپ کو سرگوشیاں سنائی دے سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹیبلٹ نمبر 47 کا راز ابھی تک مکمل طور پر حل نہیں ہوا اور اسٹور کی پراسرار دنیا اپنی رازداری میں برقرار ہے۔ یہ کہانی آپ کو ڈرائے گی کیونکہ حقیقت اور خوف یہاں ایک ساتھ جڑے ہیں۔ اگر آپ اس اسٹور کے قریب جائیں تو ہو سکتا ہے وہ سرگوشیاں آپ تک بھی پہنچ جائیں۔